بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہاؤس کے ناظرین کو خوش آمدید۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں یہ بیان ہو چکا تھا کہ کس طرح اللہ کے حکم سے عزازیل نے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ جنات کی سرکشی سے زمین کو صاف کیا اور بعد ازاں اللہ نے زمین سے اپنا نائب بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آج کے دن ہم ذکر کریں گے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے اپنے ارادے کو ظاہر فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور انہوں نے کہا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں کو ان کی تخلیق کی خبر دی، جیسے ہر بڑا کام کرنے کی خبر دی جاتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کیا تو اس میں ایسے شخص کو بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرے؟ اس بات سے مقصد آدم سے کوئی حسد، بیزاری یا بغض رکھنا نہیں تھا کہ فرشتے ان سے پاک معصوم مخلوق ہیں، بلکہ مزید جاننا تھا، اور جنات کی سرکشی اور نافرمانی بھی دیکھ چکے تھے، اس لیے برسبیل تذکرہ یہ بات پوچھی کہ مزید بتایا جائے، اور مزید کہا کہ اگر انہیں بھی جنات کی طرح اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے تو وہ ہم ہیں جو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں بنا اکتائے اور بیزار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے زمین سے مٹی منگوائی اور پتلا تیار کیا، اور اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور وہ 40 سال تک پڑا رہا۔ مقصد یہ تھا کہ اس پر طرح طرح کے رنج و الم اور ہر طرح کا موسم گزرے گا، تو اس کی تخلیق میں یہ سب برداشت کرنے کا مادہ ڈال دیا گیا۔ فرشتے جب بھی اس پتلے کے پاس سے گزرتے تو وہ خوفزدہ ہوتے، اور ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا اور گزرتے وقت اسے ٹھوکر مار کر گزرتا، اور اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے کھنکتی ہوئی مٹی سے، اور وہ اس خاکی بدن کے منہ سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ داخل ہوا لیکن جب سینے تک پہنچا تو گھٹن ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی کا تھا جسے پانی سے گوندا گیا تھا، اور ابلیس ہوا اور آگ کا مرکب تھا۔ مٹی اور پانی میں یہ خاصیت ہے کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تو وہ باہر نکلا اور غصے سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی ناف والی جگہ پر تھوکا، اور بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور وہاں سے مٹی نکلوائی اور اس سے کتا بنایا اور اسے انسان کا فرما روا رکھا۔ اور بعض جگہ ہے کہ جسم میں داخل ہوا تو دل تک پہنچا اور دل میں گھسنا چاہا پر نہ جا سکا، کوئی عمل کارگر نہ ہوا۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کہیں نہیں سما سکتا سوائے مومن کے دل کے، کہ وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اور شیطان بس وسوسہ ڈال سکتا ہے دل میں۔ واللہ اعلم الصواب۔ جب وہ ابلیس پتلے میں داخل ہوا اور نکلا تو کہا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر اسے میرا فرمانروا رکھا گیا تو میں اسے تباہ کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی فرمانروائی میں رکھا گیا تو نہ رہوں گا اور انکار کر دوں گا۔ اور جب وہ وقت آیا کہ روح پھونکی جانے لگی تو تمام فرشتے موجود تھے، اور روح کو حکم ہوا کہ داخل ہو جا، تو روح نے جسد کے گرد 7 پھیرے لگائے اور پھر کہا کہ اندر اندھیرا ہے، میں نہیں رہ سکتی، تو دوبارہ حکم ہوا کہ داخل ہو جا، ایک وقت مقررہ تک، اور دوبارہ لوٹ آئے گی ہمارے پاس، یہ وعدہ کیا تجھے نکال لیں گے ایک مقررہ مدت کے بعد۔ تب روح داخل ہوئی۔ تبھی مومن کی روح دنیا میں بے چین رہتی ہے، اور جب داخل ہوئی ناک کے نتنوں سے اور سر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور کہا الحمدللہ، اور اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اور سامنے جنت کے پھل دیکھے تو ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی، پر روح ابھی ٹانگوں تک نہ پہنچی تھی، سو نہ اٹھ سکے، تو ارشاد ہوا۔ ترجمہ: بے شک انسان عجلت پسند ہے، یعنی جلد باز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یاد کروائے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم سچے ہو کہ جب اللہ نے آدم کی تخلیق کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے خیال کیا کہ اللہ جو بھی بنائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا۔ تو انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے اور ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا
تو انہوں نے سنا دیے، اور تب فرمایا میں نہ کہتا تھا جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی دلوں کے راز۔ اور بعد اس کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے سجدہ کرو، اور سب سجدے میں گر گئے سوائے شیطان مردود کے کہ اس نے تکبر کیا، اور جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں اس سے بڑا ہوں علم اور مرتبے میں، اور میری پیدائش اس سے افضل ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں جو مقدس ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ نکل جا، تو انکاری ہوا اور تکبر کیا، تجھ پر لعنت ہو اللہ کی قیامت کے دن، اور تو مردود ہوا ہمیشہ کے لیے۔ روایات میں ہے کہ فرشتوں نے 2 سجدے کیے، پہلا حکم کا اور دوسرا شکر کا۔ جب دیکھا اٹھ کر تو ابلیس کو دیکھا کہ وہ شیطان مردود ہوا، تو شکر اس بات کا کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے نہ ہوئے، اسی لیے نماز میں 2 سجدے رکھے، پہلا حکم کا اور دوسرا حکم بجا لانے کا۔ تب شیطان نے کہا کہ قسم ہے تیری ذات کی میں نہیں بہکاؤں گا، اور ان پر آؤں گا اوپر سے، نیچے سے، آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور انہیں نافرمان کروں گا تیرا۔ ارشاد ہوا جو تیری مانیں گے اور نافرمان ہوں گے سخت سزا دوں گا اور دوزخ کا عذاب دوں گا، اور ان کا انجام تیرے ساتھ ہوگا۔ ابلیس نے کہا مجھے مہلت دے دن مقررہ تک کی جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور میں انہیں بہکاؤں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص ہوں گے۔ روایات میں ہے کہ تب اس ابلیس نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ نمبر 1 قیامت تک کی زندگی، نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام کے ہر بچے کی پیدائش کے ساتھ ابلیس کے ایک بچے کی پیدائش۔ روایات میں ہے کہ انسان کے ہاں بچے کی ولادت کے بعد اسے شیطان سب سے پہلے چھوتا ہے، جس سے وہ رونے لگتا ہے۔ تبھی مسلمانوں کو بچے کے کان میں اذان کا حکم ہے کہ ابلیس اذان کی کلمات سے بھاگ جاتا ہے۔ واللہ عالم الصواب۔ نمبر 3 انسان کے دل تک رسائی کے وسوسہ ڈال سکے۔ تینوں باتیں منظور ہوئیں اور اسے آسمانی دنیا سے رد کر دیا گیا اور مردود ہوا۔ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں، اور ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔